اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننھے منھے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ لائف ویب ٹی وی کی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، چلیں آج ہم 4 کلاس میں مطالعہ اسلام کا سبق نمبر 4 میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں گے۔ تو جلدی سے آپ سب بچے بک نکال لیں تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ چلیں تو اس سبق میں ہم سفر معراج کے بارے میں جانیں گے۔ سفر معراج کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر معراج کا سفر کیا تھا، اور یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ یہ سفر 27 رجب 1290 کو پیش آیا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے دل نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر جنت سے لایا گیا ایک جانور براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے پیش کیا گیا۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ تو اس سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اب تک ہم نے کیا جانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو رہے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا لے کر آیا کرتے تھے؟ قرآنی آیات لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں جگایا، اور ان کے سینے مبارک سے ان کا دل نکال کر زمزم کے پانی سے آپ نے دھویا، اور پھر آپ جو ایک جانور جنت سے آیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ براق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سواری پر بیٹھ کر بیت المقدس میں جا کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام، آپ جانتے نا 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں انسانوں کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، ہدایت ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ تمام نبی جو سے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس لے جایا گیا تو وہاں پہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز کی امامت کروائی۔ آپ نے وہاں پر نماز ادا کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوبارہ سواری پر سوار ہو گئے، اور پھر آسمانوں کی طرف یہ سفر شروع ہوا۔ تو اب ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر کرنے گئے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے آسمان پہ پہنچے، پھر 2، پھر 3، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ سیر کرنے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آسمان پر ایک پیغمبر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور سب سے آخر میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو اس سبق میں ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں کی، اور وہ پھر جب واپس آئے تو پھر کیا منظر تھا، ان نے لوگوں کو اپنی بات کس طرح بتائی اور کس طرح لوگوں نے یقین کیا، اور پھر ہم اس سبق میں ہم یہ جانیں گے۔ جو معراج کے معنی ہوتے ہیں وہ بلند یعنی آسمانوں کی طرف جانا تھا، یہ کیسے تھا؟ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جیسے کہ آپ نے جانا پہلے آسمان پہ کس کی ملاقات ہوئی تھی؟
پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمان دوسری آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود تھے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. اور پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پہ پہنچے تو کون سے پیغمبر تھے؟ جلدی سے بک سے بتائیں. حضرت ہارون علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور آپ کی ملاقات ان سے ہوئی. اور سب سے آخر میں ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند تھے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کا دوست. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، مطلب بلندی پر بہت زیادہ، آپ سے جہاں پر نور ہی نور تھا، جہاں پہ بہت سارے فرشتے موجود تھے. یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آگے کا سفر آپ نے اکیلے طے کیا. پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے کا سفر آپ کو اکیلے ہی طے کرنا ہوگا، آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ اتنا نور تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آگے جاؤں گا تو جو میرے پر ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، وہ سارے جل جائیں گے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ کا سفر اکیلے کا ہے. اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سفر سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل ہوا اور آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے طے کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور ظاہر کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور ظاہر کیا گیا. یہاہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت فرمائی. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے احکام بتائے، مطلب بہت سی باتیں بتائیں اور انہیں 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا. جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارنی چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس بیت المقدس تشریف لائے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی. علیہ وسلم کو جب جنت اور جہنم دکھائی گئی کہ یہ جنت ہے، اس میں جو لوگ جائیں گے وہ لوگ جو ان لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کے لیے جنت کا مقام دکھایا کہ جنت ان لوگوں کے لیے اور یہ ان کی جگہ ہے، ان کا مقام ہے جو دنیا میں انہوں نے جو نیک اعمال کیے ان کا یہ صلہ ہے. اور جب جہنم دکھائی گئی کہا کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور جھوٹ بات کہتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا گیا. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے سواری پر بیٹھے اور واپس زمین کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ واپس آ گئے. پھر اگلی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کا ذکر لوگوں سے کیا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور تفصیل پوچھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا نقشہ اور راستے کے قافلوں کا حال ٹھیک بتا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صبح اٹھ کر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میں رات کو آسمان کی سیر کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان پر بلایا تھا مجھ سے ملاقات کے لیے، تو کفار مکہ جو لوگ ہیں تو وہ کیا کہتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی آسمان پر جائے اور پھر واپس آ جائے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں آپ کی بات کو مانتے، بلکہ آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ آپ تو آسمان پہ سیر کریں، اس طرح غلط باتیں کرنے لگے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہلے لے جایا گیا تو اس راستے میں انہوں نے جو دیکھا
بیت المقدس کا جو نقشہ تھا، راستے میں جو قافلے کے لوگ تھے ان کا حال بالکل ٹھیک ٹھیک بتایا کہ یہ والی جگہ پر یہ لوگ تھے، یہ ان کا حلیہ تھا اور یہ ان کے ساتھ سامان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل ٹھیک ٹھیک انہوں نے بتا دیا. لیکن کفار مکہ یہ سب سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے. مطلب کہ انہوں نے سب تفصیل اس کے جواب بتا دیا کہ راستے میں نے یہ دیکھا تھا اور یہ سب کچھ سچ ہے. لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. ابو جہل دورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی خبر سنائی. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر نہیں پہنچی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کون گیا تھا؟ ابو جہل. کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور بتانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے ہیں اور وہ یہ قصہ سب لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن لوگ ان پہ ایمان نہیں لے رہے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا، ابو جہل سے ہی سنا، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات سچ کہی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. یعنی کہ صدیق کا لقب معنی ہوتے ہیں سچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس لقب سے نوازا تھا. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قصے پہ جس نے یقین کیا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اب اس سفر میں ہم نے سفر معراج کے بارے میں جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہ جو ہے تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اقصیٰ تک تھا. پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں بیت اللہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کروائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے سواری جو جنت سے جانور لایا گیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ براق. اس پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے اور آسمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7 پیغمبروں سے ہوئی. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سدرۃ المنتہا کی طرف تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ کی ساتھ ہوئی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے احکام کے بارے میں بتایا گیا اور نمازوں کے تحفوں سے بھی نوازا گیا. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پھر لوگوں کو بتایا. اس طرح ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا. اور اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں جانا. اور آپ نے اپنا اس سبق کو پڑھنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں سمجھ کے اس کی مشق کو حل کرنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.